الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی اسلامک میڈیا چینل پر قرآن سیکھیے سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے آپ کا خادم حافظ محمد رسلان قادری۔ سامعین محترم، آج ہم حروف کے مخارج سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ اور مخرج کی تعداد کے بارے میں جو ہے وہ ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فرہادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ اس میں ہم الف سے یا تک جو کل مخارج ہیں ان کو ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ حلقی مخرج ہے۔ حلق گلے کو کہا جاتا ہے۔ اب حروف حلقیہ، اس حلقی مخرج میں سے حروف حلقیہ ادا ہوتے ہیں، اور حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ اور ہا اور حمزہ، یہ آپ کے سینے کے قریب سے، یہ حلق کا آخری مخرج اس کو کہا جاتا ہے، آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے حمزہ اور ہا ادا کیے جاتے ہیں، اور عین اور ہا آپ کے حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے لسانی مخارج، یعنی سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اس میں حروف لہویہ۔ اس میں ہیں قاف اور کیف۔ قاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، جس پہ 2 نقطے ہیں، اور بغیر نقطوں والا کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بالکل آسان ہے، زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ، یعنی وسط زبان اور وسط تالو، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضاد، اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام، نون اور را، ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد را، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں طا، دال اور تا، ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح تا، یہ زبان کی نوک ہے، اوپر کے دانتوں کی جو جڑ ہے، اس سے ہم جب زبان کو جو ہے وہ لگاتے ہیں اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، تو پھر تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ثا، ذال، واو، ان کو حروف لسانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندر والے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا، سین اور صاد، ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا۔ اچھا، اس کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے جب ٹچ ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو پھر فا ادا ہوتا ہے۔ جیسے میں ادا کرتا ہوں فا، یعنی اوپر کے دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ نیچے جو نچلے ہونٹوں کا تر حصہ ہے یہاں سے لگ رہا ہے، تو پھر فا ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے با، میم اور واو۔ با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے میں ادا کرتا ہوں با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ اس کے بعد ہے میم،
یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو باہر کا حصہ ہے یہ میم۔ اس کے بعد ہے واؤ، یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جب واؤ کو ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ سرکل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف، واؤ اور یا، یہ ان کا جو مخرج ہے اس کو جوفی مخرج کہا جاتا ہے، اور یہ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یعنی الف، واؤ اور یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد خیشوم، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ غنے سے مراد کیا ہے، آخری بات کر کے ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر انا اور اما اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو جب نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، تو ان پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور خیشوم یہ ناک کا بانسا ہوتا ہے۔ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو آواز کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم ناک میں لے جاتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اِنَّا اِنَّا، تو یہ غنہ کی تعریف ہے کہ آواز کو ایک سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں لے جانا۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے محمد ارسلان قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔